آپ کے پاس کچھ جو مال مویشی تھے آپ لے کے چلے, وہاں قافلے نے جو آپ کے ساتھ چیٹ کیا, میں چاہتا ہوں اسی ڈور کو جہاں سے ٹوٹی ہے گفتگو کی, یہیں سے جوڑ دیجیے آپ ذرا سا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمان الخیر, جن کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ملا, آپ کا ایک طویل سفر, ایک طویل حق کی تلاش کا سفر, ایک جد و جہد, لیکن اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو حق کی طرف کیسے پہنچایا. آپ راستے کے اندر جب موریا سے نکلتے ہیں اور عرب کی طرف آتے ہیں تو ان کے ساتھ تاجروں کے ساتھ جو طے ہوتا ہے کہ آپ کو اتنے گائے اور اتنے مویشی دیے جائیں گے, انہوں نے آپ کو بیچ دیا ایک یہودی کے ہاتھ میں اور آپ کو غلام بنا دیا گیا. مکہ مکرمہ کے اندر آپ غلام بن گئے, اور اس کے بعد اسی غلامی کے اندر بلکہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ کئی بار بکتے بکتے آپ جو ہے وہ مدینہ منورہ شریف کے اندر پہنچے. یعنی یہ بھی بڑی عجیب داستان ہے اور عجیب سفر ہے کہ آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے کتنی صعوبتیں تکلیفیں برداشت کرتے ہیں, اور پھر سب سے بڑا صدمہ یہ ہے کہ ایک آزاد شخص جو ہے اس کو غلامی کے قید کے اندر اور پھندے کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. یعنی اب آپ انسانی غلامی سے نکل کے غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاج پہننے والے, لیکن وہ اس غلامی کو قبول کرتے ہیں, اس غلامی کو حاصل کرتے ہیں. مجھے یہ غلامی کی صعوبتیں تکلیفیں بالکل برداشت ہیں, لیکن ان کی غلامی مل جائے. مدینہ منورہ شریف کے اندر ابھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر نہیں ہوئے تھے, یہ وہاں پر پہنچ کے کام کرتے. اچانک ایک مرتبہ یہ درخت پر چڑھے ہوئے تھے کھجور کے اور اپنے آقا و مالک کا کام کر رہے تھے کہ ان کے رشتہ دار نے کہا کہ بھئی یہاں قباء کے اندر کوئی شخص آیا ہے, اور سب لوگ وہیں پر جمع ہیں. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت الشکر علینا, وہ منظر تھا, اور کہا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو آپ وہیں پر ہکا بکا ہو. کہا دوبارہ بتاؤ کیا, نیچے اترے, کہا دوبارہ بتاؤ. بولو تمہیں کیا, تجسس پیدا ہوا, تجسس. بولو تمہیں کیا, تم اپنے کام سے کام رکھو, گھونسا مارا. آپ خاموش تو ہو گئے, لیکن اس کے بعد جو ہے آپ نے جیسے ہی وقت آپ کو ملا کچھ چیزیں دیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر تشریف لے گئے. وہ جو 3 نشانیاں ذکر کی گئی, سب سے پہلے آپ نے صدقہ پیش کیا کہ یہ میری طرف سے صدقہ ہے, اسے قبول فرمائیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراہٹ کے ساتھ قبول کیا اور اپنے فقراء صحابہ کے اندر تقسیم کر دیا, لیکن خود استعمال نہیں فرمایا. پہلی نشانی پوری. پھر دوسرے دن لے کر آئے, حضور یہ کچھ ہدیہ ہے, آپ نے خود بھی تناول فرمایا اور اپنے صحابہ کو بھی آپ نے دیا. دوسری نشانی پوری ہو گئی. تیسرے دن آپ تشریف لائے اور وہ جو مہر نبوت کو تلاش کر رہے تھے, وہ کیسے دیکھیں آپ, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے لیے بقیع کی طرف تشریف لے گئے, اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ بار بار آگے گھوم رہے پیچھے گھوم رہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی چادر مبارک اٹھائی اور اٹھا کے دکھا دیا کہ اچھا. اس میں ایک اور جگہ پڑھ رہا تھا کہ وہ آپ پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو کچھ مطلب جو ہے وہ عطا کیا کہ آپ جو ہے مطلب یہ کیا چاہتے ہیں, ذرا ان کی طرف توجہ کریں. بالکل, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر جو ہے ان کو چادر اٹھا کے دکھا دی. جیسے دیکھی تو وہ بالکل ہر چیز انہوں نے دیکھ لی, اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اسلام تو قبول کر لیا, لیکن اس کے باوجود چونکہ ابھی غلام تھے, ابھی اسلامی معاملات کو, فرائض کو, جہاد کے اندر, چیزوں کے اندر, غزوات کے اندر شامل نہیں ہو سکتے تھے. تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آقا سے جو ہے وہ مکاتبت کیوں نہیں کر لیتے ہو, معاوضہ کیوں نہیں کر لیتے ہو. اس نے کہا بالکل بات کرتا ہوں. جب بات کی تو اس ظالم نے اتنی بڑی شرط رکھی کہ 300 کھجور کے درخت مجھے چاہیے ہیں جن کے اندر پھل لگے ہوں, 40 اوقیہ سونا چاہیے ہے, تب جو ہے معاوضہ اور مکاتبت ہوگی. اب خریدار مصطفیٰ کریم بن رہے ہیں. اللہ اکبر. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر بڑے مایوس سے ہو گئے کہ حضور اس سے تو بہت بڑی مکاتبت بتا دی. حضور نے فرمایا میرے غلام کوئی بات نہیں. حضور نے اعلان فرما دیا جس چیز کے پاس درخت ہے لے کر آ جاؤ اپنے بھائی کے لیے. کیا منظر ہے کہ ہر شخص درخت لے کر آ گیا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے لگا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور ایک مختصر عرصے کے اندر درخت بنتا ہے, اس کی ایک عمر ہوتی ہے. کھجور کا درخت بڑا طویل وقت لگاتا ہے, لیکن بعض روایت کے اندر آیا ہے کہ 1 سال کے اندر اندر وہ پھل دیتا ہے, اور مختصر وقت کے اندر جو ہے وہ درخت سارے کے سارے تیار ہو جاتے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بالکل ایک انڈے جتنا سونا آتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ یہ سونا لو, یہ درخت لو اور جاؤ جا کر آزادی حاصل کرو. یعنی یہ ایک ایسی آزادی ہے کہ جس کے سارے انتظامات, ویسے تو ساری کائنات کا انتظام میرے آقا کے پاس ہے, لیکن اس غلام کے لیے حضور نے اپنے ہاتھوں سے درخت لگائے,
اپنے ہاتھوں سے حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اور آج اس غلام کو آزادی عطا. بھی تو کوئی بات تھی نا کہ وہ جو آپ نے دیا تھا, آپ نے فرمایا کہ جاؤ لے جاؤ, کے برابر. انہوں نے کہا کہ حضور یہ تو بہت مختصر ہے. انہوں نے فرمایا لے کے جاؤ, دیکھو اللہ اس کے اندر برکت عطا فرماتا ہے. وہ جب تولا گیا تو بالکل اس کا وزن مکمل تھا, اور رب تبارک و تعالیٰ نے تو حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کے حضور سے محبت, اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے غلام سے محبت, اللہ اکبر, اس کی اگر کہیں نظیر نظر آتی ہے تو وہ نظر آتی ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ. خوبصورت جملہ جو آپ نے فرمایا کہ ہر ایک کہتا ہے سلمان میرا ہے, سلمان میرا ہے. حضور فرماتے ہیں سلمان منا من اہل البیت, فرمایا سلمان سب کا ہے لیکن سلمان کو میں اعزاز دیتا ہوں کہ سلمان میرے اہل بیت سے ہے. سلمان بن اسلام بن اسلام, اس کا نسب پوچھو گے تو اس کا نسب اسلام ہی اسلام ہوگا. کیا بات ہے.